بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت قرآن مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ اس میں وہی قیامت کے قصے، وہی آخرت کی باتیں، وہی توحید کا تذکرہ، یہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان کو ہم نہ مانیں۔ یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، جس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ بیوقوف تھے، وہ جاہل تھے کہ ہم ان کی باتیں نہ مانیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا جا کے یہودیوں سے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن کے بارے میں، تو ان میں سے جو عقل والے تھے، جو علم والے تھے، انہوں نے کہا یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ توریت جو ہے وہ محمد کی تصدیق کر رہی ہے، اس کی پیشن گوئیاں کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن جو ہے وہ توریت کی جب باتوں کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے۔ یاد کیجئے سورہ قصص میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، وہ لفظ پڑھا تھا سحران تظاہرا۔ یہ دونوں ہی جادو ہیں، یہ دونوں جادو ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ سہارا دیتی ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق کتنا ہے؟ دونوں میں ہزاروں سال کا فرق ہے۔ توریت کا بوتری تھی اور اس کے بعد قرآن کا بوترا ہے۔ جس وقت تو کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب نبوت ملی اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اس وقت وہ کہتے تھے فلما جاء الحق من عندنا، جب ان کے پاس آیا حق ہماری طرف سے، تو ان کا پہلا سوال تھا قالو، وہ کہتے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کے پاس ایسی کوئی چیز کیوں نہیں ہے جیسی موسیٰ کے پاس ہے؟ موسیٰ کے پاس تو رہتی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا اگر ایسی بات ہے تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے توریت تھی نا یہودیوں کے پاس، اولم یکفر بما اوتی موسیٰ من قبل، تو پھر اس سے پہلے اس کا کیوں انکار کرتے رہے ہو؟ ایک تو کہتے ہو کہ ویسی کوئی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی، تو پھر جو موسیٰ کو دیا گیا تھا تو اس کا کیوں انکار کیا گیا؟ قالو، تب ان کا کہنا کیا تھا سحران تظاہرا، یہ دونوں ایک دوسرے کا جو کچا چٹھا ہیں، یہ دونوں ایک ہی تھالی کے جو ہیں وہ چٹھے بٹے ہیں۔ وہ محمد کی تصدیق کرتی ہے، یہ محمد جو ہے وہ ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ یہ دونوں جادو ہیں، ہم ان دونوں میں سے کسی کو ماننے والے نہیں۔ یہ تھا ان کا موقف۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں انا بکل کافرون، ہم اس سے ہر چیز سے انکار کرنے والے۔ اب یہ یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے تھے سحران تظاہرہ، یہ لفظ تھے۔ اب ان کی تفسیر ہم اس آیت کریمہ میں دیکھیں گے جو اب ہم پڑھیں گے۔ یہ سورہ قصص میں ہم پڑھ آئے ہوئے ہیں، آیت نمبر 48 میں، وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن نافیہ کا صیغہ ہے، حاضر مستقبل میں نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لانے والے، بہذا القرآن، اس قرآن پر۔ ان کا کہنا کیا کہ ہم ہرگز اس قرآن پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولا، اور نہ، بالذی، اس پر جو بین یدیہ ہے، جو اس کے آگے ہے۔ کس کے آگے ہے؟ قرآن کے آگے ہے۔ قرآن سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ توریت تھی۔ تو یہ جو یہاں کہا گیا ہے، تو یہ کھولتی ہے اس بات کو کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ جادو ہیں، یہ دونوں کتابیں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب دونوں کتابوں میں فاصلہ کتنے ہزاروں سال کا ہے، لیکن ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کچھ کیوں نہیں ہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو پوچھا جب ان سے گیا کہ اچھا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس پہ ایمان لائے تھے تم؟ اس پہ بھی نہیں لائے تھے، اور یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، بکل کافرون، ہم ان سب سے انکاری ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَى، لو، اور اگر، ترا آپ دیکھیں، را کا معنی دیکھنا، اور اگر آپ دیکھیں اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، جب گناہ گار لوگ، موقوفون، یہ لفظ کس سے ہے؟ موقوف، اسی سے لفظ کیا ہوتا ہے؟ وقف۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا۔ جگہ پہ اگر آپ سعودی عربیہ میں جائیں، جگہ جگہ وقف، جس کا معنی ہوتا ہے کف، کھڑے ہو جانا۔ موقوفون، جب کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے۔ کاش
اگر آپ دیکھیں اس ظالموں کو اس وقت جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یرجعو لفظ کس سے ہے؟ رے جیم این رجا، اسی سے کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹانا. یرجعو وہ لوٹائیں گے. بعضهم بعض ان میں سے الی بعضن دوسرے بعض کی طرف، یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ باتیں سنائیں گے آپس میں. بعضن القول ایک دوسرے کی طرف وہ بات لڑکائیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بات میں نے کہی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے اوپر سے دوسری بات کہہ دی، میں نے پھر اس کا جسٹیفیکیشن بھی اس نے آگے سے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. کیا بات کریں گے وہ؟ اب وہاں پہ دو گروہ ہیں، اور وہ دو گروہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کون سا گروہ؟ ایک گروہ وہ ہے جو لوگوں کو غلط راہ پہ چلانے والا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے پیچھے چلنے والا ہے. یہ دو ہی ہے نا، تیسرا تو کوئی گروہ نہیں ہے. ایک حق والے ہیں وہ تو علیحدہ ہیں، باقی دو گروہ ہیں. ایک وہ جو لوگوں کو جو ہے وہ غلط راہ پہ چلاتا ہے، قرآن سے چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے باوجداد کی بات مانو، وہ کہتا ہے کہ یہ نیا دین ہے، اس دین میں جو ہے اس دین کو اپنے بنائے من گڑت خود ساختہ دین کو لکریٹو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اصل حق سے ہٹا کے جو ہے وہ دوسری طرف لاتا ہے کہ یہ حق ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے بڑے وڈیرے شامل ہیں، آباء و اجداد شامل ہیں، اس میں علماء مشائخ شامل ہیں، سردار شامل ہیں، رہبر شامل ہیں، سارے شامل ہیں. اس میں جو بھی حق کی راہ سے ہٹاتا ہے لٹائیں گے ایک دوسرے کی طرف بات. یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، یقول الذین استضعفوا، تضعفوا اس لفظ کو کھول لیں پہلے. اس لفظ کا روٹ کیا ہے؟ ضاد این فے، ضعف. ضعف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور، کمزور. است جو ہے وہ باب استفعال میں سے لگا. واو الف جمع جو سمجھے جاتے تھے کمزور، جو جن کے بارے میں تھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ کمی کمین ہیں، یہ مزارے ہیں، ان کو جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہانگا جائے چل پڑتے ہیں. یہ ان لوگوں کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے. کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے. للذین لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، لیے ان لوگوں کے نستکبروا جو بڑے سمجھے جاتے تھے، جو بڑے تھے، سردار تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، جو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ سے دوسری راہ کی طرف لگاتے تھے. اس وقت کہیں گے وہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے، لولا اگر نہ، انتم تم ہوتے، اگر تم نہ ہوتے، لکنہ یقیناً لام لازم کے لیے استعمال ہوا. کنہ کا معنی، کن کا معنی ہونا، نہ یہاں پہ متکلم ہم کے لیے لگا. لکنہ یقیناً ہوتے ہم مومنین، مومن یہ تسی نہ ہوتے تھے، اسی تے مابش مومن ہوتے تھے. اس وقت یہ ڈائلاگ ہوگا. اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھتے ان لوگوں کو جس وقت وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بڑے نہ ہوتے، جن بڑوں نے جو ہے وہ کہا اس راہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو جو ہے وہ چننا پسند نہیں کیا، ہم چلتے رہے بڑوں کی راہ کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ چیلے چماٹوں کا ایک جو ہے وہ جمگٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں. کر دے قتل، کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے، توڑ پھوڑ کر دو، یہ کر دو. حالانکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصلاح کے خلاف ہوتی ہیں. یہ سارے فساد پھیلانے والی باتیں ہوتی ہیں. تو جو ان سے فساد پھیلاتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا. تو وہ وہاں پہ جب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے، آج جو علماء مشائخ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو ملاتے ہیں، اور جگہ میں جس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا سجدہ تعظیمی جس میں لوگوں نے جائز قرار دے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا. یہ کیٹیگریکلی جو ہے وہ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں. ہم وہ تو ایسے بھی ہم نہیں کر سکتے کسی کے لیے. اگر سجدہ ہوتا جائز تو پھر بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کر لو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو جو کمزور لوگ تھے بڑوں کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم سیدھے راہ پہ ہوتے. قال الذین استکبروا، اب اس کے جواب میں بڑے کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے کہیں گے نحنو، یہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ انکاری. ہاں الف کے 3 ہی استعمال ہوتے ہیں، یا امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا استفہامیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کے لیے تیسرا کیا ہے؟ امر، استفہامیہ، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ نہیں چلیں نحنو، کیا ہم نے صددناکم، صدا کا معنی کہتا ہے سواد دال روکنا، کیا روکا ہم نے
تم کو؟ کیا ہم نے روکا تھا انل ہدا، ہدایت سے؟ ہم نے کب کہا تھا؟ بعد اذ جاکم، جبکہ آ چکی تھی تمہارے پاس، بل کنتم، بلکہ تھے تم مجرمین، خود اپنے نفس پرست تھے، خود شہوت پرست تھے، خود اس راہ پہ چلنے چاہتے تھے جس پہ تمہارا دل چلاتا تھا، اور تم تو خود اس راہ پہ چلنے والے تھے، ہم نے کون سا تمہیں جو ہے وہ زبردستی کیا تھا؟ اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ، اور اس دن، یودو یہ لفظ زوال ہے، اور اس دن ظالم جو ہے وہ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا یقولو کاش یا لیتنی اتخذت بالرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، کاش میں اس راہ پہ چلا ہوتا جو راہ اللہ کے رسول کی تھی، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا سب خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جن کے پیچھے چل کے ہم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ قرآن اور رسول کے علاوہ ہر چیز، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسری راہ بتاتا ہے، وہ سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت ہم کہیں گے آج چلنے والا راستہ کون سا ہے؟ صرف قرآن کا راستہ ہے، صرف سنت سیرت طیبہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی جس طرح کا بھی راستہ بتاتے ہیں۔ اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جس وقت یہ ڈالے جائیں گے وہاں پہ، اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ میں مکالمے کر رہے ہوں گے، ہم اس کی وجہ سے گئے، وہ کہے گا میں تمہیں کون سا پکڑ کے لے کے آیا تھا، تم تو خود اس راہ پہ چلنے چاہتے تھے، ہم نے تمہیں بلایا اور تم جو ہے وہ آگے چل پڑے، ہم نے کون سا تمہیں زبردستی ہے؟ تو شیطان بھی تو یہی کرتا ہے، وہ ٹریپ کرتا ہے۔ اصل میں ہم اپنے نفس کے پجاری بن گئے ہیں، جس طرف ہمارا نفس آسانیاں دیکھتا ہے اس نفس کی طرف جو ہے وہ ہم چل پڑتے ہیں، ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بٹن کے ایک کلک کے ساتھ میری تبلیغ کا کام پورا ہو جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ ایک میسج میں 50 کو بھیجوں اور کہوں ہاں آج کا میرا کوٹا پورا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک میں خود اس پہ عمل نہیں کروں گا، رول ماڈل نہیں بنوں گا، اس وقت تک میں کیسے جو ہے وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہوں؟ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو دین اتنا آسان ہوتا۔ لوگوں کو جو ہے وہ سروں پہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، لوگوں کے جسم پہ لوہے کی کنگیاں سے جو ہے ان کے جسموں کو نوچا گیا۔ حال پوچھنا ہے تو پوچھئے پھر حضرت زید بن حارثہ، حضرت یاسر بن عمار بن یاسر، پوچھئے حضرت یاسر کا کیا حال ہوا تھا، کیا حال ہوا تھا ان کی زوجہ کا۔ دیکھیے چاروں طرف ہاتھوں پاؤں سے جو ہے وہ اونٹوں کے مخالف سمت میں ہاتھ باندھ دیے گئے، مخالف سمت میں اونٹ دوڑا دیے گئے، پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے نام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر عمار کی والدہ محترمہ، ان کے نازک جگہوں کے اوپر بچیاں ماری گئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک کلک کے ساتھ سب کچھ ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں کہ ایک دیکھ کہیں پہ دیکھ کے جب ہم اپنی بچت ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس کی بھی بات ہم مانیں گے، جس کے پیچھے بھی ہم چلیں گے، قرآن اور سنت کے علاوہ، وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس وقت ہم کہیں گے ہم اس کی وجہ سے چلے گئے، وہ کہے گا میں اس کو لے کے نہیں گیا تھا۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پہ۔ اب قرآن کا مطلب، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں اس کتاب کو، اس کے پڑھے، اس کے لکھے ہوئے کے اوپر کتنا عمل کرتا ہوں، یہ ہے قرآن کا ماننا۔ اگر ہم قرآن کو کہتے ہیں ہاں قرآن میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے، قرآن کو جو ہے وہ اچھے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دوں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو سنانے کے لیے میں نے 4 پڑھ لیے تھے، میں نے 6 پڑھ لیے تھے، اصال ثواب یا حصول ثواب، اور پھر جو ہے وہ میں یہ اس کے اوپر، اس کے کہے کے اوپر عمل نہ کروں، یہ ماننا نہیں ہے قرآن کا۔ ہاں بالکل ہے، اس کے ہر حرف پہ نیکی ہے۔ جب اس نے قرآن نے جو مجھے کہا اس کو میں مان ہی نہیں رہا، تو پھر میں تو انکاری ہوں نا۔ جب میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے چوز کر لی، اپنے نفس کے مطابق چوز کر لی، میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، میں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، میں کس طرح کا مسلمان ہوں پھر؟ دیکھیے بعض اوقات قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، یہ ہے آمنو کہ جو تمہیں کہا گیا ہے اس کو کرو اور اس پہ عمل کرو۔ اور وہ کافر کہتے ہیں، انکاری کہتے ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے جو پہلے کتاب ہے۔ جب قرآن آیا تو کہا اس وقت کے لوگوں نے کہ اس کو ویسی کتاب کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی۔ ان سے اس وقت پوچھا اچھا جب موسیٰ کو دی گئی تھی تو موسیٰ کا مانے تھے تمہارے بڑے تو اس کو بھی نہیں مانے تھے، تو تب وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں ہی جادو ہیں۔
توراۃ میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ توراۃ کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. ہم دونوں کو ہی نہیں مانتے، ہم دونوں سے انکاری. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھتے، اذا الظالمون، ان ظالم لوگوں کو، موقوفون عند ربہم، جب وہ کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھے کتار در کتار اپنے پروردگار کے ہاں، یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ لوٹائیں گے ایک دوسرے کی طرف باتیں، ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم اس کی وجہ سے گئے، وہ کہے گا ہم اس کی وجہ سے گئے، وہ کہے گا میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے لایا تھا. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے تھے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے نہیں بڑے، سمجھے جاتے تھے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس کے پاس دنیا میں 4 پیسے ہیں، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہے. ہم غریب کو تو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. غریب کو تو ہم سمجھتے ہیں کمی کمینہ کہ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو اس کے جس کے پاس پیسے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا گمان ہے، اور یہ گمان غلط ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. دیکھیے، جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. اللہ امتحان کے لیے دیتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. للذین استکبروا، وہ کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں سے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، لولا انتم کننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے، اگر تم نے ہمیں غلط راہ پہ نہ لگایا ہوتا. اب وہ بڑے کہیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نستضعفوا، اور کہیں گے وہ جو بڑے سمجھے جاتے تھے ان کمزوروں سے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہم نے کہا تھا قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے کہا تھا قرآن نہیں سمجھنا. آج تو کہا جاتا ہے قرآن خود پڑھنے بیٹھ گئے ہو تو قرآن جو ہے تمہیں گمراہ کر دے گا. بھائی ہم انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی سمجھتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کو انگریزی بولتے ہیں. ہم اسی لیے عربی ہی سیکھ لیں تاکہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ سکیں. ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی قرآن کو سمجھنے کی. جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا نماز میں کھڑے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی ہم نے سورت پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے ہم نے. ہم تو عادتاً گئے ہیں، چند کلمات کہیں اور اس کے بعد اٹھ کے آگے ہیں. خشوع تو تبھی آئے گا نا، میری بات میں سنسیریٹی تو تب آئے گی جب مجھے اس بات کا معنی پتا ہوگا. جب مجھے معنی ہی نہیں پتا تو پھر میں کیا جو ہے وہ آگے کیا کون سی مناجات کر کے آیا ہوں. تو کہیں گے کیا انحن صددناکم، کہ ہم نے روکا تھا تمہیں ان الہدی، ہدایت سے. کس نے روکا ہے ہمیں ہدایت سے؟ کس نے کہا ہم قرآن نہ پڑھیں؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ آ چکا تھا. بلکہ کنتم مجرمین، تم ہی مجرم تھے، تم ہی گناہ گار تھے، تم ہی نفس پرست تھے، تم ہی اپنے شہوت پرست تھے، اس طرف جو ہے وہ راہ پہ چلنے چاہتے تھے، تمہیں ہی آسانیاں قبول تھیں، تمہیں ہی جو ہے وہ اس وقت تھا کہ ٹھیک ہے. اگر دیکھیں اسلام ہمیں دوسروں کے لیے بڑا آسان لگتا ہے، ہم فتویٰ 1 منٹ میں لگا دیتے ہیں. جب اس اسلام کو، جب اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس وقت ہم قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، دین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور چل گزرتے ہیں. اس کی تیسری آیت بھی ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، آج طوالت کی وجہ سے اس سے میں سکپ کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ ان 2 کے ساتھ تیسری بھی پڑھیں گے. یاد رکھیے اگر ہم کسی اور کے ساتھ چلیں گے تو اس وقت ہم جا کے کہیں گے کاش میں اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا، کاش میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، کاش میں نے قرآن کو ساتھی بنا لیا ہوتا. اس وقت یہ کاش کہنے سے بہتر ہے ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ موت کے گھڑے تک جب بھی جو میری طرف رجوع کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. جب بھی وہ گریہ زاری کرے گا، جب میرے سامنے روئے گا، جب ہاتھ پھیلائے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. اتنی بڑی سہولت اور کہیں نہیں ہے، کبھی نہیں ملے گی یہ مہلت ہمیں. اس مہلت کا آج فائدہ اٹھا کے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں، آج ہم اپنا راستہ ٹھیک کر لیں. نہیں تو کل کو یہ کاش آ گیا نا تو پھر کاش کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، پھر تباہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ میری ڈائری دکھائیے گا۔